اگلی نسل چمپینزی ہوگی یا روبوٹ؟ سوشل میڈیا پر بچوں کی اٹکھیلیوں کی لاکھوں ویڈیوز موجود ہیں۔ صرف یوٹیوب پر ریکارڈ توڑ مقبول ویڈیوز جنہیں دیکھنے والے کئی لاکھ ہیں، وہ بھی بچوں کی شوخی اور شرارت کی ہیں۔ ان ویڈیوز میں موجود بچوں کی عمر کے حساب سے سوچیں، جب آپ اس عمر کے تھے تو کتنے بدھو ہوا کرتے تھے۔ نومولود بچے جن کی مائیں بھی شاید ابھی اسپتال کے بستر سے نہیں اٹھی، وہ بھی موبائل کیمروں کو دیکھ کر ایسے پوز دے رہے ہیں کہ جیسے تربیت یافتہ ماڈل کا فوٹو شوٹ چل رہا ہو۔ یہاں ہم اپنی یونیورسٹی کے دنوں کی تصاویر دیکھ کر دل گرفتہ ہیں کہ اس وقت ہماری عقل سلیم کہاں تھی۔ بڑی بوڑھیاں ننھے بچوں کی ایسی پکی پیسی شکلیں دیکھ کر توبہ کرتی ہیں کہ ہمارے وقت کے نومولود بچے تو کئی ہفتے آنکھیں نہیں کھولتے تھے، بس دودھ پیا اور سو گئے۔ یہ کس نسل کے بچے ہیں جو کیمرے کو ٹکر تک رہے ہیں؟ سال بھر کے ننھے میاں پنگوڑے میں جھول گئے تو نیند لے لی، تیل کی مالش ہو تو نیند بھر لی، گھر والوں کی گود میں کچھ دیر کھیل لیے تو بہل گئے۔ پہلے یہی کچھ ہوتا تھا۔ اب آٹومیٹک جھولوں میں لیٹے شہزادے کے ہاتھ میں فارمولا دودھ کی بوتل ہے اور یوٹیوب کی لوریاں۔ اب ذرا وہ وقت سوچیں جب بچپن میں کمبخت یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس نوٹ کی کیا قدر ہے، کتنے روپے زیادہ ہوتے ہیں، کتنے پیسوں میں کیا آئے گا۔ عیدی تک تو جمع کر کے اماں ابا کو تھما دیا کرتے تھے۔ اب بچوں کو روپے پیسے، چھوٹا نوٹ، بڑا نوٹ، سیونگ، یہاں تک کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کا بھی علم ہے۔ کچھ ہی اشروں کا تو فرق ہے جب تہواروں پہ نئے کپڑے بنتے تھے، جو رنگ، جو کپڑا، جو ڈیزائن امی نے بنا دیا، اسے آنکھوں سے لگایا، تکیے کے نیچے چھپایا اور بڑی حسرتوں سے پہنا جاتا تھا۔ برانڈ کس بلا کا نام ہے، ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، رنگ کون سا ان ہے، یہ سب خیال دماغ کے کسی کونے میں نہیں تھے۔ یہاں تک کہ سستے سے سستا کپڑا، جوتا یا کھلونا کچھ بھی چل جاتا تھا، سب ایک سی خوشی دیتے تھے۔ پہلے کے بچوں کو غصہ کب آتا تھا؟ ذرا ذہن پہ زور ڈالیں۔ بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جب آپ یا آپ کے ارد گرد کسی بچے نے اپنے شدید غصے کا اظہار سنجیدگی سے کیا ہو۔ ویسے کھیل کھیل میں مار پیٹ، دھکا مکا تو چلتا ہی ہے، مگر سنجیدہ نوعیت کا غصہ کیا اتنا ہی عام تھا جتنا اب ہے؟ اب بچوں میں اینگر اور انگزائٹی عام علامات ہیں۔ بچوں کے ماہرین نفسیات کے سامنے کبھی نشست رکھیں تو علم ہو۔ اپنے لاڈلوں کے سامنے بے بس مائیں بھی جھیپ جھیپ کر شیخی بگاڑتی ہیں کہ منا اب تک 1 ٹیبلٹ اور 2 موبائل توڑ چکا ہے۔ کیا کریں؟ ان کے بابا پھر دلا دیتے ہیں، یہ موبائل کے بغیر رہتا بھی تو نہیں۔ تعلیم میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اسکول، بستہ، جیومیٹری باکس، کلاس، ٹیچر، اسکول وین، بس یہی تعلیمی زندگی کے اسباب ہوتے تھے۔ نہ اورنج ڈے ہوتا تھا، نہ ریڈ ڈے، نہ کبھی امی نے پینگوئن بنا کر اسکول بھیجا، نہ کبھی اسکول سے سورج مکھی بنانے کا آرڈر ملا۔ زیادہ سے زیادہ اسکول کے فنکشن ہوئے تو نعت پڑھ لی، کوئی ملی نغمہ سنا دیا یا پھر ثقافتی لباس پہن کر خوش ہو لیے۔ اب اسپائڈر مین کا روپ دھارنا ہے، سالگرہ پہ ویڈیو گیم کی نئی ریلیز چاہیے، کھلونا ریموٹ کنٹرول سے چلتا ہو، کپڑے کسی چمکتے ہوئے شو روم سے لیے جائیں اور جوتے سے لائٹ نکلے، اس سے کم پہ نو کمپرومائز۔ ایسے مطالبات، ایسی خواہشات، ایسی ضدیں دیکھ کر دل کڑتا ہے کہ ہم تو اپنے بچپن میں اپنے والدین کو بڑے سستے پڑ گئے، کپڑے بڑے بہن بھائیوں کے چلا لیے، اسکول کے کالے جوتے ہر تقریب میں رگڑ لیے اور چھم چھم، پٹھو، گلی ڈنڈا جیسے سستے کھیل کھیل لیے۔ اب بچے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا اسکول کتنا مہنگا ہے، ان کا کلاس فیلو کس گاڑی میں روز آتا ہے، لنچ باکس میں کیا لاتا ہے، اس کے پاس ڈیجیٹل گیمز کون سے ہیں۔ گڑیا تو ہے مگر اس میں چلنے پھرنے، بات کرنے کے کتنے آپشنز ہیں، چھٹی پہ گھومنے کہاں گئے، کس مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا، ایسے ہی وغیرہ وغیرہ۔ بچوں کی آپس کی باتوں میں اب بچپنا کم ہو رہا ہے اور اب بھولی بھالی باتوں کی جگہ مادیت پسندی نے لے لی ہے تو بڑی عمومی سی بات، مگر اتنی ڈھیر ساری سیاسی، معاشرتی اور معاشی الجھنوں میں یہ عام سی چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز ہوتے ہوتے بذات خود ایک الجھن بن رہی ہیں۔ ماں باپ کی تربیت والی اکیڈمی اب مستقل بنیادوں پہ بند ہے۔ گھر میں بزرگوں کے دم سے جو دعا، سلام، آداب کی ٹریننگ ہو جایا کرتی تھی، اس کے زمانے بھی لد گئے۔ اسکول جو تعلیم دیتے تھے وہ بزنس بن گئے ہیں۔ ایسے میں قصور اگلی نسل کا تو نہیں، زیادہ کچھ تو نہیں ہوگا، بس یہی ہوگا کہ یا تو اگلی نسل کے بچے دنیا و مافیا سے بے خبر چمپینزی بن کر رہیں گے یا جذبوں، انسانی قدروں سے عاری روبوٹس بن جائیں گے۔ آپ بس اپنا موبائل چارج رکھیں، بیبی کے رونے پر کرسٹل کوئن والی ویڈیو ہی کام آئے گی۔